میں آپ کو سنا رہا تھا من مشى مع فاسق لیقویہ غضب اللہ تعالی واہتز له العرش. جو مسلمان کسی فاسق کے ساتھ چلتا ہے اس کو تقویت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں، اور اس درجے کہ اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. واہتز له العرش. یہ ہے بدعات کا، محدثات کا، رسومات کا، نئی نئی ایجادات کا یہ مقام ہے ہمارے دین میں. اس کے برعکس کیا ہے؟ ایک اصول طے کر لینا چاہیے. جو چیز ثابت ہے صحابہ سے اور حضور سے سر آنکھوں پر. دعوت ولیمہ ثابت ہے سر آنکھوں پر، دعوت دیجیے لوگ. جو کچھ ثابت ہی نہیں، اس کا مطلب ہے یہ کہیں باہر سے آئی ہوئی چیز ہے. کوئی جہیز ثابت نہیں. یہ ہندوانہ پس منظر ہے. اس وجہ کیا ہے؟ ہندوؤں میں لڑکی کا وراثت میں حصہ نہیں ہے. وہ جب گھر سے رخصت کرتے ہیں تو کچھ دان جہیز دے کر رخصت کر دیتے. جاؤ بھائی، اب تمہارا اس گھر سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہماری وراثت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. اسلام میں تو لڑکی وارث ہے. لیکن ظاہر بات ہے یہ جہیز دے کر، اور اس کے بعد لوگ عام طور پر فارغ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ لڑکیوں کا اس طرح، وہ تو جی شادی کے اندر اتنا خرچ ہوا وہ تو دے دیا گیا. جہاں بدعت آئی سنت غائب ہو گئی. اور یہ سنت کیا ہے؟ تو فرض. جو احکام آئے ہیں وراثت کے سورہ نساء میں، مما قل منہ او کثر، چاہے وراثت تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، وصیت کرنا فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض. اور وہ ہمارے تصورات سے نکلی ہوئی ہے. اس ضمن میں آخری حدیث اور بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کا جو مثبت پہلو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. بڑا پیارا انداز ہے. اصل میں کسی بات کو سمجھانے کے لیے بھی مختلف انداز ہو سکتے ہیں. میری امت پوری کی پوری جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جو خود ہی انکار کر دے. اب صحابہ حیران ہوئے. قیل ومن ابا، حضور وہ کون ہوگا بدبخت جو خود انکار کرے جنت میں داخلے سے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری اطاعت کی، میرا حکم مانا، میری پیروی کی، میرا اتباع کیا، جنت میں داخل ہو جائے گا. اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے جنت میں داخلے سے انکار کیا ہے. ان احادیث کی روشنی میں بدعت اور محدثات الامور ان سے بچنے کی پوری کوشش ہمیں کرنی چاہیے. اور میں نے آپ کو بتایا الجبرے کا فارمولہ. تلاش یہ کیجئے کہ سنت سے ثابت ہے. اچھا سنت سے ایک چیز ثابت بھی ہے لیکن کس ریشیو پروپورشن کے ساتھ ثابت ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو ٹیومر کہلاتا ہے اور کینسر، وہ باڈی ہی کا کوئی ٹیشو ہوتا ہے جو آؤٹ آف پروپورشن بڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہ آؤٹ آف پروپورشن جو بڑھنا شروع ہو جائے گا وہ یا تو باہر ایک جو ہے وہ گولے کی شکل میں آ جائے گا یا لٹکتا ہوا ہوگا جو بھی ہو، اور یا اندر وہ اندر کے ٹیشوز کو کھاتا ہوا بڑھتا چلا جائے گا. یہی معاملہ ہے. دین کا کوئی معاملہ بھی آؤٹ آف پروپورشن آپ لے گئے تو یہ دین کا کینسر ہو جائے گا. ہر چیز کو دیکھو توازن اور اعتدال. اور کتنا سنت کی پیروی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ جی یہ چیز ثابت ہے، ٹھیک ہے بھائی ثابت ہے. کتنی ثابت ہے؟ حضور کا عمل اس پر کتنا تھا؟ اور باقی حضور کا پورا، جیسا کہ میں نے کہا تھا، ایک وہ اقامت دین کی جد و جہد تو ذہنوں سے خارج. معاملات بہانوں سے کیا کریں؟ اس کے بغیر تو کاروبار چلتا ہی نہیں. جی کیا کریں جی؟ وکالت تو جھوٹ بولے بغیر چلتی نہیں. وکالت اور کوئی مقدمہ ان کا کہنا یہ ہے. قانون ایسا ہے
کوئی صحیح سے صحیح مقدمہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک جھوٹ شامل نہ کیا جائے۔ تو بھائی دفع کرو اس پروفیشن کو، کوئی اور کام کر لو، کوئی چھابڑی لگا لو اگر حلال کھانا، لیکن بہانوں سے سرکاری ملازم کیا کریں گے؟ جو تنخواہ ملتی ہے اس میں تو گزارا ہی نہیں۔ مجھے تو ایک دفعہ بڑا حیرتناک تجربہ ہوا تھا، واپڈا ہاؤس میں جو ایک آڈیٹوریم ہے، وہاں سیرت کا جلسہ تھا، میری تقریر تھی، تو وہاں سے گاڑی آئی تھی ایک مجھے لینے کے لیے، جا رہا تھا، بس ڈرائیور تھا میں تھا۔ ڈرائیور میں نے دیکھا بہت چست اور بہت معلوم ہوتا تھا کہ سمجھدار ذہین بھی ہے اور چست چالاک بھی ہے۔ میں پوچھ بیٹھا کہ کیا پیٹرول بیچتے تو نہیں؟ نہیں بیچتے ہیں، دھڑلے سے بیچتے ہیں، بتا کر بیچتے ہیں۔ کہا میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ جو تنخواہ تم مجھے دیتے ہو اس میں مجھے 2 کمروں کا مکان لاہور میں کرائے پر دے دو، میں چھوڑ دوں۔ تو یہ معاملہ ہمارے ہاں جو ہے اس میں کل نظام کا بھی حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس نظام کو بدلنے کا نام ہے اقامت دین، نہ وہ کرنا اور پھر اس نظام کے اندر بے ایمانیاں کرنا، سود خوری کرنا، سود سے قرضہ لے کر جو ہے بلڈنگیں بنانا، مارکیٹیں بنانا اور پلازے بنانا۔ اب تو پلازوں کا دور ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اصل میں دین کے تصور میں محدودیت پیدا ہو جائے اور رسمیت پیدا ہو جائے کہ صرف ظاہری شکل پیش نظر رہ جائے، روح جو ہے اوپر توجہ نہ ہو، تو پھر بدعات اور محدثات الامور جو ہیں پھر ان کا جو ہے گھنا جنگل اگاتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔